وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الحكيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ امام شافعی رحمہ اللہ دیوان شافعی میں ایک شعر کہتے تھے بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو انسان جتنا بڑا عزم رکھتا ہے، جتنا بڑا ٹارگٹ رکھتا ہے، جس کے سامنے جتنا بڑا مشن ہے، اس کی ایک ریزن، اس کا سبب اس جان سمجھتا ہے، اس قدر وہ محنت کرتا ہے۔ جس کے عزائم بہت بڑے ہوں، ٹارگٹ بہت بڑا ہو، جس نے کچھ حاصل کرنا ہو، وہ رات کو غافلوں کی طرح سویا نہیں رہتا، بلکہ وہ محنت کرتا ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے کچھ کام کرنا ہوتا ہے وہ رات کو جاگتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، کبھی بھی وہ غافلوں کی طرح، سست لوگوں کی طرح اپنی راتوں کو صرف بستروں کے سپرد نہیں کرتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑیائی، کبریائی، بزرگی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس و اعلی و بالا کے لیے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں محدثین پر، صحابہ کرام پر، کہ جنہوں نے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا، اس کے مطابق عمل کیا، پھر من و عن کسی اضافے یا کسی کمی کے بغیر ہم تک صحیح معنوں میں دین کو پہنچایا۔ آج کا موضوع خطبہ جمعہ انشاءاللہ، اس کا عنوان ہے کہ منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں جبہ و دستار نہیں ملتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح معنوں میں قرآن حدیث کی روشنی میں توجہ کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ دنیا کا قاعدہ ہے، یہ دنیا کا قانون ہے جس جہاں میں ہم رہتے ہیں، یہاں ایک سلسلہ اور ایک ضبط اور ایک قانون جاری ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جس کام کے لیے محنت کرتا رہتا ہے، مسلسل محنت کرتا رہتا ہے، وقت آتا ہے کہ وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو محنت کرتا رہتا ہے، آج محنت کی وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، دوسرے دن محنت کی نتیجہ سامنے نہیں آیا، بس اوقات اس کی عمر کا ایک حصہ لگ جاتا ہے۔ جس کام کے لیے وہ مسلسل محنت کر رہا ہے، بہت عرصے بعد اس کو رزلٹ سامنے آتا ہے۔ لیکن حیرانگی ہے کہ دنیا سیکھنے میں ہم کبھی اکتائے نہیں، دنیا سیکھتے وقت ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج میں ناکام ہو گیا ہوں تو لہٰذا آج میں بند کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ دنیا میں کبھی بھی کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہیں ہوا، سوال پیدا نہیں ہوا کہ ابھی میری عمر بہت بڑھ گئی ہے، ابھی میں جوانی کی عمر سے بھی گزر چکا ہوں، ابھی مجھے کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کوشش کرتا رہتا ہے۔ کوئی بڑا ہے، اگر کوئی کسان ہے تو وہ اپنی فصلوں میں کوشش کرتا رہتا ہے، اگر ایک سال نتیجہ سامنے صحیح نہ آئے، دوسرے سال وہ زیادہ محنت کر کے کچھ نہ کچھ پانے کی کوشش کرتا ہے اور مل بھی اسے جاتا ہے۔ لیکن سوائے دین، ایک دین ایسا ہمارے پاس ہے کہ جس کے سامنے جب بھی بات کی جاتی ہے کہ یار دین سیکھ لو، جب بھی بات کی جاتی ہے کہ یار قرآن سیکھ لو، جواب ایک ہی ملتا ہے، جی ہن عمر گزر گئی ساڈی، نماز ہوندی نہیں ہوندی، سیکھ لو، نہیں جی ہن تا بڑھاپا آئے گا، ہن کیڑی سمجھ کی جانی ہے، قرآن صحیح پڑھنا آندا ہے، نہیں پڑھنا آندا، سیکھ لو جی ہن تا وقت گزر گیا۔ دنیا میں ہمارا زاویہ سوچنے کا بالکل مختلف، سوچ بالکل مختلف۔ اگر آج کاروبار نہیں آ رہا، بیٹا مسلسل محنت کر لے، کوئی نہیں کل سیکھ جائے گا۔ بزرگ بھی لگے نے کہ آج نہ صحیح کل میں سیکھ ہی لواں گا، لیکن جدو واری دین دی آئی، واری نماز درست کرن دی آئی، واری وضو درست کرن دی آئی، واری ان چیزاں دی آئی کہ جنہاں نال ساری آخرت کچھ بہتر بننی تھی، لیکن ہم نے وہاں پر کہہ لی اور سستی کا شکار ہو گئے۔ نہیں، اب ہمارا وہ عمر نہیں، ابھی ہماری وہ عمر نہیں ہے کہ ہم سیکھ پائیں۔ ابھی میرا تلفظ، اگر میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، زبان میری لڑکھڑاتی ہے، زبان میں کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، میں سیکھ نہیں پاتا۔ اچھا بہانہ ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو جتنی محنت کرتا ہے، جس کے لیے محنت کرتا ہے، جو اس کے عزائم ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو نتیجہ دے دیا جاتا ہے۔ کبھی بھی اللہ نے کسی کی محنت کو رائے گاں اور ضائع نہیں کیا، اور نتیجے ایک دو دن میں نہیں آتے، اس کے اوپر عمریں لگتی ہیں، وقت لگتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور قصہ ہے، سب نے سنا ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سب واقف ہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ فارس کا شہزادہ ہے کہ جس کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ میں نے حقائق کو پہچاننا ہے، جن کے دل میں ایک ہی عزم تھا، ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ میں نے اپنے حقیقی مالک کو پہچاننا ہے، رب کو پہچاننا ہے۔ اس کے لیے اس نے جو جدوجہد کی، تسلسل کیا، کیسے کیا؟ مجوسی تھے، آگ پجاری تھے، جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر دین کی دور دور تک کوئی کرنی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دین سیکھ لیتے، لیکن تڑپ تھی، عزم تھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میری عمر کا کون سا حصہ جا رہا ہے، لیکن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، حق کو تلاش کرنے کے لیے۔ کبھی مجوسیوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے راہب ہیں، بڑے بڑے پوپ ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جب ایک قریب ہوتا ہے مرگ مفاجات کے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے ریفر کر دیا جاتا ہے، آگے چلو کوئی آگے جائیں آپ، ابھی فلاں ایک آدمی ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے، دنیا میں سب سے بڑا راہب ہے، دنیا میں سب سے بڑا اسلام کو، دین کو، اللہ کو جاننے والا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص والے تھے، عزم لے کر نکلے تھے، سوچ درست تھی، نیت درست تھی، نیت میں اخلاص تھا، ایک جذبہ تھا کہ میں نے حقائق تک جانا ہے، نہیں گھبرائے۔ 3 سال ایک ہی خدمت کی، انہوں نے آگے بھیج دیا۔
آگے گیا، اس نے اپنے دین کے مطابق جو اس کو سمجھ آتی تھی اس نے تربیت کی، تعلیم دی، خدمت کرواتے رہتے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے رہتے، مسلسل خدمت کرتے رہے۔ وہ بھی مرنے کے قریب آیا کہ اب بتاؤ کہ آپ سے زیادہ کوئی دین جاننے والا ہے؟ آپ سے بہتر کوئی اللہ کی تعارف کروا سکتا ہے؟ آپ سے بہتر کوئی مجھے اللہ کے قریب کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی فلاں بستی میں ایک آیا، وہ چلے جائے۔ قصہ سب نے سنا ہوا ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا قصہ، اسلام لانے کا قصہ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن ان کے اسباب نہیں دیکھ رہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر بھی اکتائے نہیں ہیں۔ بہت زیادہ ان کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، غلام بننا پڑا ہے، خدمتیں کرنی پڑی ہیں، بہت زیادہ اکتا کر بھی کبھی وہ جب ان کے پاس گائے آ جاتے گائے بھی یہودی چھین لیتے ہیں۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود جب کسی نے آخری نے کہا تھا کہ عرب کی سرزمین میں چلے جاؤ، مدینہ میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک آخری نبی کا ظہور ہوگا، آخری نبی آئے گا، وہ تمہیں دین کی تعلیم دے گا اور اس دین سچا ہوگا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں، مدینہ میں بھی جب آتے ہیں آپ کو معلوم ہے قصہ سنے کہ یہودیوں کے پاس رہتے تھے، یہودیوں کے باغ میں رہتے تھے، ایک کھجور کے اوپر کھڑے ہیں، کھجوریں اتار کر دے رہے ہیں، سامنے نیچے مالک کھڑا ہے، یہ غلام تھے، لیکن تڑپ تھی کہ میں نے حق تک جانا ہے۔ لگاتار محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کبھی بھی کوشش کا انقطاع نہیں ہوا، کبھی بھی دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے حق نہیں مل رہا، ایک کے پاس جاتا ہوں وہ دوسرے کے سامنے بھیج دیتا ہے۔ جب انسان مخلص ہو، جب انسان کی سوچ صحیح ہو، جب انسان کوشش کرتا رہے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نتیجے کی طرف پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے بات سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے لگا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننا تھا، ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ جو عزم لے کر نکلے تھے، جو سوچ لے کر نکلے تھے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے کچھ سیکھنا ہے، میں نے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، جیسے سننا تھا آیا نیچے آیا، یہودی نے بھی مارا۔ الاختصار یہ ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری مشکلاتوں کو چین کر بھی، برداشت کر کے بھی، تھکاوٹوں کو دیکھ کر بھی، عزم میں کبھی بھی ان کا ولولہ نہیں آیا، سوچ کبھی بھی ڈگمگائی نہیں، پاؤں کبھی بھی پھسلے نہیں ہیں، بلکہ عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ایک دن آئے گا کہ میں نتیجہ دیکھوں گا۔ پھر یہی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اسلام، اگر دین، اگر حقیقت اسلام کی جو حقیقت ہے اگر یہ آسمان پر بھی ہوتی تو سلمان وہاں تک بھی پہنچ جاتا۔ اگر اس دین کی حقیقت آسمانوں پر ہوتی، زمین پر نہ ملتی، زمین کے کسی خطے میں نہ ہوتی، یہ سلمان کی جو تڑپ ہے اسلام کا جو اس کے بارے میں اخلاص ہے یہ آسمان تک بھی اس کو لے جاتا۔ اب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی، وَأَلَّا يَسْأَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو محنت کرتا ہے ہم دکھا دیتے ہیں، اللہ نے نتیجہ دکھا دیا، صحابی رسول بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں ان کو بھی کہا ہے ایک روایت میں کہ میرے گھر والوں میں سے، کیونکہ سارا کنبہ قبیلہ گھر والا خاندان صاحب کو چھوڑ کر میرے لیے آیا ہے، اسلام کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھیں یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کرتے رہے، سیکھ گئے، منزل تک پہنچ گئے۔ ہم لوگ ہیں کاروبار میں ایک مرتبہ گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، خسارہ پڑ جائے، کبھی کاروبار ہم نے نہیں چھوڑا، کبھی کسی نے چھوڑا ہو نہیں چھوڑا، بلکہ سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ ہم عزائم لے کر آتے ہیں، ایک میٹنگ بیٹھتی ہے، مجلس لگ جاتی ہے کہ یار کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کاروبار کو، لیکن دین کے بارے میں سوچاتی نہیں ہے۔ دین کے بارے میں ہم بالکل صم بکم عمی فہم لا یعلم جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ابھی عمر نہیں رہی۔ جس نے بھی محنت کی ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ نے اس کو نتیجہ دکھا دیا۔ وہ مدینے کے دروازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ایک آدمی پڑا ہوا ہے، بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، لوگ گزرتے ہیں، لوگ پاؤں اس کے گردن پر رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ وقت ایسا گزرتا جاتا ہے، لوگ گزرتے جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ جو اپنے آپ کو اس قدر وقف کر کے رکھا ہوا ہے؟ تاریخ جانتی ہے کہ جس کو لوگ مجنون کہتے تھے، جس کو لوگ پاگل سمجھتے تھے، جس کی محنت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے، کھانے کو چھوڑ دیتے تھے، میں نے محنت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، ان کو میں نے اپنے سینے پہ ضبط کرنا ہے۔
یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت وہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، یہ پاگل ہے، گر جاتا ہے، گشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں، میں دیوانہ نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مجھے اس قدر محبت ہے، دین سے اس قدر محبت ہے، مجھے اپنے رب سے اس قدر محبت ہے کہ میں دین سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے کھانا چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، وہ غالب نے کہا تھا نا، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں ساغر و پیالہ نہیں ہوں میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی انسان ہوں، بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، لیکن ایک ہی تڑپ ہے، ایک ہی عزم ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنا ہے۔ کس قدر اخلاص تھا۔ آج اگر سب سے زیادہ روایت کرنے والوں میں سب سے پہلے سر فہرست نام ملتا ہے ہمیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے۔ مقصرین صحابہ میں سے جس نے سب سے زیادہ دین کو محفوظ کیا ہے، جس نے سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیا ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ من اراد الآخرہ، کوشش تو کرو، محنت تو کرو، دنیا میں دنیا سیکھ سکتے ہو، کاروبار سیکھ سکتے ہو، دین کیوں نہیں آتا، دین کیوں نہیں سمجھ آتی، مسائل کیوں نہیں آتے، قرآن صحیح پڑھنا کیوں نہیں آتا، ترجمہ کیوں نہیں آتا، نماز ہمیں ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں دنیا میں ہم مخلص ہیں، دنیا میں نظر آتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس کو نتیجے تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ وہ کون ہے کہ جو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑا سواری ہے، اس کے زمام پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب اس زمام پکڑی ہوئی ہے کہ ان کی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کون ہے کہ جو بہت بڑے طوفان میں بھی، اندھیری میں بھی لوگوں کے دروازے پر ایک فقیر کی طرح بیٹھ کر حدیث کے لیے بیٹھا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہو تو ادھر کیوں بیٹھا، تو ایک حکم کرتا، ایک آرڈر کرتا، تمہارے ایک صدا پر ہم تمہارے گھر میں آ جاتے۔ یہ کون ہے کہ جو ایک انصاری صحابی کو کہہ رہا ہے کہ آجو ابھی دین سیکھ لیتے ہیں، ابھی محنت کر لیتے ہیں، ابھی کوشش کر لیتے ہیں، وقت آئے گا جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس کا نتیجہ دکھا دے گا۔ لوگ ابھی صحابہ موجود ہے، کچھ سیکھ لیتے ہیں، نہیں سیکھا۔ یہ مٹی میں دھلنے والا، اپنے آپ کو خاک آلود کرنے والا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمام، گھوڑے کے زمام کو پکڑنے والا، بازاروں میں ہر جگہ پر یہ حدیث کا دیوانہ جاتا ہے، کون ہے یہ عبداللہ بن عباس ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ایک فرد ہیں، لیکن ایک سچی تڑپ تھی، اخلاص تھا، سوچ تھی کہ میں نے دین سیکھنا ہے۔ انصاری صحابی کو کہا تھا کہ ابھی دین سیکھ لیتے ہیں، کے بعد صحابہ موجود ہیں، وقت آئے گا کہ لوگ ہم سے مسائل پوچھیں گے۔ انصاری صحابی نے کہا کہ کون ہم سے مسائل پوچھے گا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کون ہم سے مسائل پوچھے گا، بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں، کون ہم سے سوال پوچھے گا کہ جہاں پر ابو بکر و عمر جیسی شخصیات موجود ہوں، ہم سے کس نے پوچھنا ہے؟ کہا ابھی یہ موجود ہیں، وقت آنے والا ہے کہ ہم سے لوگ پوچھیں گے۔ انصاری صحابی نے توجہ نہ دی، انہوں نے محنت شروع کر دی۔ حدیث ایک ایک حدیث کے لیے کہتے ہیں میں کبھی مکہ کی کبھی کسی کے گھر میں جاتا ہوں، اندھیری چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، بہت زیادہ مجھے صحرائی علاقہ ہے، ریتلی علاقہ ہے، میں سارے کا سارا خاک آلود ہو جاتا ہوں، میرے بال سارے بکھرے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں عبداللہ بن عباس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ایک فرد ہے، آج ہم تمہیں بتا دیتے تو ہمیں حکم کر دیتے۔ کہتا ہے نہیں، کبھی بھی کنواں پیاسے کے سامنے نہیں آیا، کبھی بھی کنواں کبھی پیاسے کے پاس نہیں گیا، بلکہ جب بھی گیا ہے پیاسا کنویں کے پاس گیا ہے۔ مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کا شوق ہے، آج میں سیکھنے آیا ہوں۔ پھر یہی دیکھا، وقت آیا، منزل کی تمنا ہے تو کر جو دے، مسلسل حالات نے دیکھا، طریق نے دیکھا، ایک گھر ہے، ایک گھر میں دور دور تک لوگوں کو اتنے جمع غفیر لگا ہوا ہے، لوگ کثرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی فقہ کے سوال پوچھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے قرآن مجید کے متعلق پوچھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے ترجمے کے متعلق پوچھ رہا ہے، کوئی تفسیر کے متعلق پوچھ رہا ہے، لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں، جوگ در جوگ آ رہے ہیں، ایک ہی آدمی سب کے مسائل حل کر رہا ہے۔ وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو وہی مسائل بیان کر رہا ہے، احادیث کا مسئلہ آتا ہے وہی مسائل بیان کر رہی ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ بچہ تھا کہ جس نے کہا تھا کہ ابھی بڑے صحابہ موجود ہیں، ہم سیکھ لیں۔ یہ عبداللہ بن عباس ہیں۔ پھر وہی انصاری صحابی کہا کرتا تھا لوگوں اگر کسی نے عقل مند کو دیکھنا ہے، فہم و فراست والے کو دیکھنا ہے، جس نے دور اندیش آدمی کو دیکھنا ہے، وہ اس بچے کو دیکھ لے۔ وہی وہ بچہ ہے کہ جس نے کل کہا تھا کہ ہم محنت کر لیں، منزل مل جائے گی، محنت کر لیں، ایک وقت آئے گا کہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ نہیں ہوتا کہ وقت ایک ہی جگہ پر ساکت ہو جائے، ایک ہی جگہ پر رک جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ محنت کی، اللہ نے نتیجے دکھا دیے۔ متباہر فی العلم کے نام سے جانے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس، کوشش کی تھی لیکن ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ ہم لوگ بالکل ذرہ برابر کوشش نہیں کرتے، کسی کام خیر کے کام میں کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوشش نہیں کریں گے، جب جتنی ہمیں تڑپ ہے دین بھی ہمیں اتنا آتا ہے، جتنی ہم کوشش کرتے ہیں دین بھی ہمیں اتنا آتا ہے۔ ورنہ جنہوں نے کوشش کی ہے، جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، تاریخ نے آج تک ان کے نام نہیں بولے۔ بقی بن مخلد بہت بڑے عالم دین ہیں، بقی بن مخلد محدث اندلس قرار دیا گیا انہیں، لیکن حالات چیک کریں۔ اندلس سے آتے ہیں، بغداد میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ملنے آئے، لیکن واسق باللہ کا دور تھا، خلق قرآن کا مسئلہ عروج پر تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو قید کر دیا گیا تھا، صحبتوں میں گرا دیا گیا تھا، کوئی ان سے علم حدیث سیکھ نہیں سکتا۔ یہ بقی بن مخلد جو بہت دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ ایک عالم دین دارالسلام کی مسجد میں بیٹھا ہے، سنا رہا ہے، حدیثیں سنا رہا ہے، حکم لگائی جا رہا ہے کہ فلاں آدمی صحیح ہے، فلاں آدمی سکھ ہے، فلاں ضعیف ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، علل کے بہت بڑے امام ہیں۔ بقی بن مخلد نے کہا یحییٰ بن معین مجھے بتا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سکھ ہیں یا ضعیف ہیں؟ کہا امام احمد بن حنبل کے بارے میں پوچھ رہے ہو، حالات ایسے ہیں کہ ہم ان کے متعلق کچھ بتا بھی نہیں سکتے۔ کلاس ختم ہو جاتی ہے، مسجد کا دورہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ بقی بن مخلد جو دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا، ایک تڑپ لے کر آیا تھا، کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، ایک ٹارگٹ لے کر آیا تھا۔ یحییٰ بن معین کو کہتے ہیں مجھے بتا دو ابو عبداللہ احمد بن حنبل کہاں ملیں گے؟ کہا تو مجھ سے پوچھ تو رہا ہے، تیری تڑپ بھی سچی ہے، تیرے اندر اخلاص بھی ہے، وہ مل تو جائیں گے لیکن سارے جو حکومت کے کرندے ہیں، جنسیاں ہیں، حکومت کے جو شرطے فوجی ہیں، پولیس ہے، وہ ساری کی ساری نظر رکھے ہوئے ہے کہ کون احمد ابن حنبل کے گھر میں جاتا ہے، پکڑے جاؤ گے۔ کیا ایک مرتبہ گھر تو بتا دو۔ جب یقین مانے، منظر انسان کا اخلاص ہو، محنت کی ہو، جو دور دراز سے ٹارگٹ لے کر آیا، یہی بقی بن مخلد جاتے ہیں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے گھر میں۔ دروازہ کھٹکایا، کہا کون؟ کہا ایک فقیر ہوں۔ باہر آئے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کہا کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں بہت دور دراز سے آیا ہوں، بہت دور دراز سے آیا ہوں، دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں، قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں، احادیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ بات یہ ہے، بہت زیادہ سختی ہے، میں کسی کو قال اللہ قال رسول کی صدا نہیں پڑھا سکتا۔ کہا پھر؟ کہا اچھا تو آپ دور سے آئے ہیں، آپ افریقہ سے آئے ہوں گے؟ کیا افریقہ تو قریب ہے، پیدل آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے گئے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا بغداد سے افریقہ بہت دور ہے۔ کہا افریقہ سے کہنے؟ افریقہ سے نہیں آئے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا اندرا سے آئے ہو۔ کیا کرنے آئے ہو؟ قرآن حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی بقی بن مخلد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے میں نے کہا اگر آپ کے اوپر پابندی ہے تو آپ مجھے ایک طریقہ تو بتا سکتے ہیں کہ میں روزانہ کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے، روزانہ ایک فقیر کی طرح برتن میرے ہاتھ میں ہوگا، میں سارے لوگوں کے گھروں کے چکر لگاتا لگاتا آپ کے دروازے پر دستک دوں گا، آپ باہر نکل جائیں، مجھے روزانہ کے ایک دو حدیث سکھا دیا کریں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے بقی، کل آ جانا، لباس فقیروں والا کر لینا، تیرے اندر قرآن اور حدیث کی شمع جلانے کے لیے بہت کچھ ابھی تیرے اندر سورسز ہیں، تیرے اندر سچی تڑپ ہے، لگن ہے، تیرا دین یہ، تیرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کا پاسدار بنوں گا، نمائندہ بنوں گا، میں دین سیکھوں گا۔ بقی کل فقیروں کی حالت میں آ جانا۔ بقی اسی طرح لباس فقیروں والا پھٹا ہوا پرانا لباس لے لیتے ہیں۔ کہاں سے سفر کر گئے؟ اندرا سے بغداد میں دین سیکھنے کے لیے۔ سیکھ کیسے رہا ہے؟ ایک اشکول ہاتھ میں ہے، ایک پیالہ ہاتھ میں ہے۔ بقی بن مخلد اسی طرح ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، اجرا رحمکم اللہ کی آواز لگاتے ہیں، لوگوں فقیروں کچھ نہ کچھ دے دو۔ لوگ کچھ آٹا دے رہے ہیں، جو جس کے پاس راشن تھا، جو دے سکتا تھا وہ لوگ دے رہے ہیں۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ احمد ابن حنبل کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نکلتے ہیں، اندر بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک دو حدیث سکھائی، پھر چلے گئے۔ اسی طرح روزانہ آ رہے ہیں، در در ہر در پر دستک دے رہے ہیں،
احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے پاس جا کر بھی کبھی 2 حدیثیں کبھی 3 حدیثیں لے کر 300 حدیث کی تعداد ہو جاتی ہے۔ واسق بلّہ جو ہے یہ فوت ہو گیا، خلق قرآن کا مسئلہ سب سے زیادہ انہوں نے ابھارا ہوا تھا، یہ فوت ہو جاتا ہے۔ معتصم بلّہ بھی پہلے ان کے ساتھ ہے، وہ بھی پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اب توکل باللہ آ جاتا ہے، یہ اہل سنت سے محبت کرنے والا تھا، یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے محبت کرنے والا تھا، یہ قرآن کو کلام اللہ کہنے والا تھا۔ اس نے کہا احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو رہائی کر دو، رہائی مل گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اجازت مل گئی کہ آپ حدیث کے حلقے لے سکتے ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے، حدیث کی کلاس لگی ہوئی ہے، قال اللہ قال رسول کی صدا جاری ہے، لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ آتے ہیں، احمد ابن حنبل کی جب نگاہ پڑی، کہا حلقے کو وسیع کر دو، جگہ کو وسیع کر دو، مجلس کو وسیع کر دو۔ آج حقیقی معنوں میں حدیث کو تلاش کرنے والا آ رہا ہے، سب نگاہیں دیکھ رہے ہیں کہ بقی بن مخلد کون ہے، سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بقی عام سا آدمی ہے، اس کو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جو وقت کا امام ہے، جو قرآن کلام اللہ کہنے میں یکتا تھا، وہ ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں قریب بٹھا لیا اور لوگوں کو کہا لوگوں یہ دین اس قدر آسان نہیں آتا، اس بندے کو دیکھ لو جو اندلس سے آیا ہے، حدیث کی تڑپ لے کر آیا ہے، حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا تھا، روزانہ فقیر بن کر میرے دروازے پر دستک دیتا تھا، ہر روزانہ 2 یا 3 حدیثیں لکھتا تھا، سنتا تھا، یاد کرتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے بھی وسعت دے دی کہ قیدی سے رہائی کر دی، آزاد ہو گیا میں۔ اگر حقیقی کسی نے علم نبوت کا وارث دیکھنا تو بقی بن مخلد کو دیکھ لے۔ پھر طریق نے دیکھا، جو دیوانے سچے ہوتے ہیں، جن کے دل میں سچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، جن کے دل میں دین سیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے، پھر تاریخ نے دیکھا کہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ کے ہوتے ہوئے اندلس میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ کوشش ہے، ایک دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا مل جاتی ہے، ایک آخرت کمانے کی کوشش کرتا ہے، آخرت مل جاتی ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت۔ لوگوں جو بھی تم میں سے اللہ کو ملنے کی کوشش کر رہا ہے نا، جس کا دل کا یہ ایمان ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہونی ہے، من کان یرجو لقاء اللہ، جس کے دل کی صدا یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں فإن أجل اللہ لآت، گھبرا نہیں، ایک دن آنا ہے تو میرا ملاقات کر لیں گے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، لوگوں ایک دن آئے گا جو یہ امید رکھتا ہے، جس کا یہ یقین ہے کہ میری ملاقات اللہ کے سامنے ہونی ہے، میں نے اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کی عدالت میں جانا ہے، وہاں پر حساب ہوگا، کتاب ہوگا، سارا کچھ دیکھا جائے گا، کون کیا کیا کر کے ہے دیکھا جائے گا۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ، جو بھی امید رکھتا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے میں نے ایک دن ملنا ہے، فإن أجل اللہ لآت، وہ پریشان نہ ہو، وہ کا دور نہیں ہے۔ کوشش کر لے، عمل کر لے، بہتر کوشش کر لے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا رہے، یقین یہ رکھے کہ وقت آئے گا کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اس کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، اس کی محنت ضائع نہیں جائے گی، دنیا دیکھے گی، آخرت میں سب حشر میں دیکھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جب اللہ اس بندے کو کہیں گے کہ یہ لے تیرا نامہ اعمال، اس کو دائیں ہاتھ میں لے لے، کیوں انی ظننت انی ملاق حسابیا، تو دنیا کی زندگی میں لگاتار محنت کرتا رہا، دنیا کی زندگی میں تیرا ٹارگٹ اور عزم یہ تھا، من کان یرجو لقاء اللہ، تجھے یقین تھا کہ تو نے اللہ سے ملنا ہے، تو دین میں کبھی بھی کاہل اور سست نہیں ہوا، تو دین کی خدمت میں کبھی بھی کاہل اور سست نہیں ہوا، تو دین میں بڑھ بڑھ کر پیش آتا تھا، تیرا یہ یقین تھا کہ تو اللہ سے ملنے والا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، وہ بھی پکار کر کہے گا کہ دیکھ لو میں نے محنت کی تھی، دنیا میں میں نے کوشش کی تھی، دنیا میں نے اپنے رب کو نہیں بولا تھا، آج دیکھ لو نتیجہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ منزل کی تمنا ہے تو کر جہد مسلسل، خیرات میں جب و دستار نہیں ملتے، خیرات میں کبھی بھی کسی کو عزت نہیں ملی، خیرات میں کبھی بھی کسی کو سلام نہیں ہوا، محنت کرنی پڑتی ہے، محنت۔ لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ المیہ ہے کہ جو جہاں چلا جاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ بس آخری سٹیج یہ تھا، اس کے علاوہ کوئی سٹیج آئی نہیں۔ بچہ ہے وہ حفظ کرتا ہے، حفظ کرے وہ یہ سوچتا ہے کہ استاد جی نے 10 لائنیں دے دی ہیں، اب اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 10 سے علاوہ میں آگے یاد کر ہی نہیں سکتا۔ ایک حافظ قرآن ہے، وہ حفظ کر لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میری ساری دنیا حفظ تک تھی، آگے کچھ کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح کاروباری آدمی ہے، اسی طرح دنیا ہے، اسی طرح ڈاکٹر ہے، لیکن نتیجے یکدم نہیں آ جاتے، اچانک نہیں آ جاتے، آواز ساتھ اچانک رونما نہیں ہوتے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ یہ تو میں نے ابھی مثالیں دی ہیں طریق کی، یہ ابھی پشاور کے بہت بڑے عالم دین ہیں، عبدالعزیز نورستانی حافظہ اللہ، عمر کتنی ہے؟ 85 سال، عمر کتنی ہے؟ 85 سال ہے، سفید بال ہے،
لیکن 75 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا. 75 برس کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ کیا ہے. ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، ہم نے کبھی اپنی نماز ہی درست نہیں کروائی. وہ 75 سال کی عمر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. بہانہ ان کو بھی تھا کہ ابھی میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، میں کیسے حفظ کروں گا، لیکن لگاتار محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار عقیق کٹا تب جا کے نگی ہوا. یہ ڈائریکٹلی اس سے ایسے مل جاتی ہیں، یہ بڑے بڑے عہدے یہ ایسے مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہماری قوم سے زیادہ افسوس کوئی ہے ہی نہیں، صرف دین کے معاملے میں. دنیا کے معاملے میں نہیں. دنیا میں ہر سمجھدار ہے، دنیا میں ہر فہم و فراست ہے، لیکن دین میں بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. یہ عبدالعزیز نورستانی ہے، حافظ اللہ بھی زندہ ہیں، حیات ہیں، 75 برس کی عمر میں حفظ کر سکتے ہیں. کیا ہم اس عمر میں وضو کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم اس عمر میں جنازے کی دعائیں نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم اس عمر میں وہ دعائیں جو ہمارے روز مرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں. لیکن کون وقت دے، کون محنت کرے؟ ہم مفت کے کھانے میں، ہم کسی کے کام کوئی کرے نام میرا ہو میں خوش ہوں. ہم صرف مفت کے تمغے لینے کے لیے اور مفت کی تعریفات کو پسند کرنے کے لیے ہیں. کام کسی کا ہو، محنت کسی کا ہو، نام میرا ہو کہ یہ فلاں چودھری صاحب نے کیتا ہے، پھر گالتا ہے نا یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا. قرآن کہتا ہے کہ وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیا ہی نہیں، محنت کی ہی نہیں. ابھی کیونکہ وقت کم ہوتا ہے ورنہ مثالیں اور بھی دیتا. ایک دو مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک تو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. تڑپ ہو، عزم ہو، نیت سچی ہو، اخلاص ہو، دل میں تڑپ ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، محبت ہے اللہ سے کہ میں نے واقعتاً ملنا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب لقاءہ. لوگوں جو اللہ سے ملنے کی محبت کرتا ہے نا، اللہ کو بھی بہت پسند ہے کہ اللہ بھی اسے ملنا چاہتے ہیں. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، وقت دور نہیں ہے کہ اللہ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے. اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ جب انسان دنیا سے جدا ہونے لگتا ہے، اس کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے، موت کا نام اس کے اوپر واقع ہونے لگتا ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے اس کی بھی بے قرار ہوتی ہے، اس کی روح چیخ چیخ کر فرشتے کو کہتی ہے جلدی میرے رب کے پاس مجھے لے جاؤ. یہ سسکیاں لے لے گا، اس کی روح کہہ رہی ہوتی ہے لوگوں فرشتوں مجھے اپنے رب سے ملنا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الطیبہ. اس کی آوازیں لگائی جاتی ہیں کہ یہ وہ روح ہے کہ جو اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، یہ وہ روح ہے کہ جو دنیا میں بالکل غافل نہیں ہوئی تھی، اللہ سے ملنے کی تڑپ رکھتی تھی. اور جو اللہ سے ملنا نہیں نہ چاہتا، جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ نہیں رکھتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے اللہ سے کیا کرنا ہے مل کر، یا ایتھا النفس الخبیث الطیبہ. پھر یہ کہا جاتا ہے خبیث روح. پھر کہا جاتا ہے خبیث روح تو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتی تھی. پھر وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کی روح جسم سے نکالی جانے لگتی ہے. روح بھی کہتے ہیں کہ مجھے کیوں موت دی جا رہی. وَكَانَتِ الْقَاضِيَةُ، کاش کہ اگر موت دینی ہے تو بعد میں مجھے اٹھایا نہ جائے. فرق یہ ہے کہ جو دنیا کمانے کے لیے لگ جاتا ہے، دنیا سیکھنے کے لیے لگ جاتا ہے، دنیا مل جاتی ہے، لیکن کبھی بھی صرف دنیا سیکھنے والے کو، دنیا میں بڑھنے والے کو آخرت نہیں ملی. لیکن جو آخرت میں لگ جاتا ہے، آخرت کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے، دنیا اس کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. دنیا اللہ دے دیتے ہیں، اللہ اس کی قدر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. لیکن جو صرف دنیا کا ہو گیا، لا خلاق فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو دنیا کا ہو کر بھی آخرت کو بھی ساتھ رکھتا ہے، بہت عجیب بات ہے. آخرت کو رکھے، ہماری محنت صرف دنیا تک ہے. اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ابھی جو آپریشن ہوا ہے بنیاد مرصوص کے نام سے، یہ اچانک نتیجے آ جاتے ہیں. یہ فتح کہ 1-2 گھنٹے کی محنت کے ساری مل گئی، عمریں پیچھے لگتی ہیں. وہ جو پائلٹ ہے کہ انہوں نے آج اتنی ٹریننگ کر لی تھی کہ وہ آگ میں رقص کر رہے ہیں. وہ 1-2 دن کی تربیت تھی کہ جب انڈیا نے دھمکی دی انہوں نے اتنا کچھ سیکھ ہی لیا. نہیں، ان کے پیچھے عمریں لگی ہیں، محنتیں لگی ہیں، مکمل تسلسل تھا، جدوجہد تھی. ایک انہوں نے عمر کا تقاضا لگایا، ایک استاد کی پوری محنت ہے. پھر جا کر نتیجہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، اللہ کی نصرت بھی آتی ہے. وہی نوجوان ہے، وہی افراد ہے کہ جہاں پر وہ آ گیا، نیچے آ گیا، میزائل آ رہے ہیں، سارا کچھ آ رہا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ بالکل خوش نما کے سر گھوم رہے ہیں.
نتیجہ مل جاتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ کبھی بھی انہوں نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ یار یہ جو ہم محنت کرتے ہیں، ہمارے استاد ہم پر سختی کرتے ہیں، بار بار ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے، بار بار سکھلایا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فائدہ دکھا دیا، کوشش کا نتیجہ نکل ہی آتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہو، عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جنگ بدر ہے، ہر جگہ پر تلواریں چل رہی ہیں، خون ہی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، سارے پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، لوگوں اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صحابہ اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ جس جنت کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کی مسافت جتنی ہے۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان سنتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخ بخ، یہ عربی میں بولا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یحملک علی بخ بخ، اے عمیر تجھے کس چیز نے کہا کہ واہ واہ کیا بات ہے، اس کا ترجمہ ہے کیا بات ہے، تجھے کس چیز نے ابھار دیا؟ کہتے ہیں کہ الا رجال نکون من اہلہا، اللہ کے رسول آپ کے یہ جملہ کہ جو محنت کرے گا یہاں جہاد پر، اللہ کی جنت اس کی منتظر ہے، اللہ کی جنت اس کی انتظار کر رہی ہے۔ عمیر بن انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اخرج تمرۃ فآکلہ، کچھ کھجوریں نکالتے ہیں کھانا لگ جاتے ہیں، لیکن بعد میں ذہن میں آتا ہے کہ لوگوں جنت انتظار کر رہی ہو، اللہ کی ملاقات انتظار کر رہی ہو، اللہ انتظار کر رہے ہوں کہ میرے سپاہی لڑ کر میرے سامنے آئیں گے، ان کی محنت یہ ہے۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کی ساری کھجوریں پھینک دیتے ہیں، ثم قاتلهم قتلا، پھر وہ لڑتے لڑتے اللہ کے ہاں شہادت کا جوش پی لیتے، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس مل جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمیر کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول عمیر وہی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ کھجوریں بھی کھاؤں گا، دیر ہو جائے گی، میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میری محنت ہے، میری کوشش ہے کہ میرا رب میرا انتظار کر رہا ہے۔ عمیر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کہ جس کا ارادہ سچا ہو، جو اپنے ارادے میں مخلص ہو، جس کی نیت درست ہو، اللہ اس کو کبھی بھی رائے گا نہیں کرتا۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، پھر وہ فقیر آدمی اللہ کے اوپر قسم بھی ڈال دے کہ اللہ یہ اس وقت تک کام نہ ہوگا تو یہ کام نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کی قسم کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، اللہ اس بندے کی قسم کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، لیکن ارادہ سچا ہو، نیت سچی ہو۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں، اگر ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا، تو پھر محنت کر لیں، حقیقی محنت کر لیں، آخرت کی تیاری کے لیے محنت کر لیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تمہاری محنت رائے گاہ نہیں ہوگی، تمہارا یہ قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا، دین کے معاون بن جانا، دین میں کسی کام جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو صف اول میں لے کر آنا، یہ محنت رائے گاہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے آج تک کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کیا، اللہ دنیا میں نتیجے دکھا دیتا ہے، آخرت میں تو نتیجے دکھانے ہی دکھانے، اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تجھ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ ہمارے اعمال بھی ایسے کر دے کہ اللہ ہم عمل بھی ایسے کر گئے کہ اللہ ہمارا چہرہ وہ ہو کہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں، اللہ ہم جیسے باہر ہیں اندر بھی ہمیں ایسے کر دے، جیسے اندر ہیں باہر ہی ہمیں ایسے کر دے۔ اللہ ہمیں مسلسل محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں محنت کرتے رہو گے، وقت آ جائے گا، وقت آ ہی جائے گا کہ تم کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤ گے، بلکہ بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ تم مخلص ہو، شرط یہ ہے کہ تمہارا جو مشن ہے اس میں تم بالکل درست ہو کر اللہ سے دعائیں مدد کی کر کے نکل پڑتے ہو، اللہ تمہیں کبھی رائے گا نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بچے بھی بیٹھے، اگر یہ بھی محنت شروع کر دیں تو وقت دور نہیں ہے کہ یہ حافظ بن جائیں گے، وقت دور نہیں ہے کہ یہ حافظ قرآن بنیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی۔ نام میں کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کے علاوہ کبھی بھی کسی کو بڑے تاج نہیں ملے، کبھی بھی کسی کو عزت نہیں ملی۔ اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حقیقی جو آخرت کی محنت ہے اس کو کبھی بھی پس سے پوچھ نہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا